Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you all? I hope you all are doing well or doing great in your life. Today, I am going to talk about a disorder that is phobia. A phobia is an intense, irrational fear of specific object, situation or activity. Phobia एक ऐसी ذہنی بیماری ہے ایک ایسا خوف ہے جو حقیقت سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور انسان اس خوف کی وجہ سے اپنے روزمرہ زندگی کو متاثر کر لیتا ہے۔ فوبیا ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جس میں ہم انسان جو ہے نا کسی خاص چیز یا خاص جگہ، جانور یا صورتحال سے بہت زیادہ اپنے آپ کو خوف محسوس کرتے ہیں اور ہمیں اس چیز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس میں انسان کو کسی بھی سچویشن، کسی بھی جانور، پرندے یا کسی بھی پانی، آگ وغیرہ سے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اس کو ہم اسپیسیفک فوبیا کہیں گے۔ یہ فوبیا بہت سے قسم کا ہوتا ہے، مینز اس کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ چیز حقیقت میں اتنی زیادہ خطرناک نہیں ہوتی ہے جو ہم اس کو اتنا زیادہ سیریس کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اگر ہم فوبیا کی بات کریں ڈیٹیل سے تو یہ ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو خاص صورتحال کے سامنے آنے پر پیدا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی ایسا بڑا خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ فوبیا کیسے ورک کرتا ہے؟ اب ہم فوبیا کی بات کرتے ہیں۔ فوبیا ہمارے جو ہے نا برین کو ایکٹیو کر دیتا ہے۔ اس میں ہمارے انزائٹی ہارمون انکریز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ جو اس میں پرسن ہوتا ہے وہ اس سچویشن یا اس چیز سے دور ہو جانے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ سے فوبیا میں اکثر لوگ جس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں۔ اگر ہم فوبیا کی ٹائپس کی بات کریں، اس میں اسپیسیفک فوبیا فیئر آف اسپیسیفک تھنگ ہے۔ بعض اوقات کسی کو ڈاگس کا فوبیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو اسپائڈرز کا، ہائٹ کا فوبیا ہوتا ہے۔ ہائٹ فوبیا کو ہم اکورا فوبیا کہیں گے۔ بلڈ کا فوبیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو انجیکشنز وغیرہ سے فوبیا ہوتا ہے۔ کلوز اسپیسیز وغیرہ سے، ایسی جگہ جو بہت زیادہ اوپن ہو، کھلی جگہوں کا خوف انسان کو ہوتا ہے جس کو ہم کلسٹروفوبیا کہیں گے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے ہمیں سوشل فوبیا، اگر ہم بات کریں ڈیٹیل سے تو ہمیں اس میں لوگوں کے سامنے بولنے یا باتیں کرنے سے فوبیا ہوتا ہے۔ ہم پبلک سپیکنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی بھی اسٹرینجر سے میٹنگ نہیں کر سکتے، ہم کسی کے ساتھ کانفیڈنٹلی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ہمیں باتیں کرتے وقت امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے۔ ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں گے تو ہم اپنا کانفیڈنس کھو دیں گے، یا سم ٹائمز لیک آف کانفیڈنس سے بھی ہمیں یہ فوبیا دیکھنا پڑتا ہے۔ اس میں یہ موسٹلی ایسے اسٹوڈنٹس میں ہوتا ہے جس میں کانفیڈنس ذرا لو ہوتا ہے، یا جس میں لیک آف کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے وہ کلاس میں اپنے ٹیچر کے سامنے کسی بھی کویسچن کا آنسر نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے کہ اس خوف کی وجہ سے کہ اگر میں انہیں آنسر کیا تو ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس میرا مذاق اڑائیں یا ٹیچر میرا مذاق اڑائیں۔ اگورا فوبیا کی بات کی جائے تو اس میں یہ ایسا فوبیا ہے جس میں ہمیں کھلی اور اوپن جگہوں سے خوف آتا ہے، ہمیں کراؤڈڈ مارکیٹس وغیرہ سے خوف آتا ہے، اس میں ہمیں بس اور ٹرین سے خوف آتا ہے، اوپن سپیسز سے ہمیں خطرہ محسوس ہوتا ہے جس میں انسان گھر سے نکلنے سے بھی ڈرتا ہے۔ اس میں یہ سیویئر کیسز میں دیکھا جاتا ہے کہ انسان کو بہت زیادہ کھلی جگہوں اور لوگوں سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں تو اس میں ہماری ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے، ہمیں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، سویٹنگ ہوتی ہے، ٹریمبلنگ ہوتی ہے، ہماری آواز میں کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے، ہمارا سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈیزینس فیل ہوتا ہے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کے ایموشنل سمٹمز کی بات کریں تو وہ ہمیں شدید خوف محسوس ہوتا ہے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہمیں پینک فیلنگ ہو رہی ہے، ہم اپنے کسی بھی چیز کو کھو دینے کا احساس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس کے بیہیویئرل سمٹمز کی بات کریں تو ہم اس سچویشن سے، اس انسان سے یا اس چیز سے جس سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے ہم اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ڈیلی لائف کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے۔ اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ
بعض اوقات چائلڈہڈ ٹرامیٹک ایکسپیرینس کے بعد بھی یہ پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، نیگیٹو پاسٹ ایونٹ کے بعد بھی یہ پرومیننٹ ہوتے ہیں۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے ڈاگ بائٹ کر لیتا ہے، اس کے بعد یہ فوبیا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں دیکھنے کو تب بھی ملتا ہے جب ہمارے جینیٹیکل جو ہے نا سبلنگ وغیرہ میں یا پھر کسی بھی فیملی پرسن میں اگر فوبیا کسی کو ہوتا ہے تو اس کے تھرو بھی ہمارے تک یہ کنورٹ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اگر ہم بات کریں تو اوور تھنکنگ ہیبٹ سے بھی جو ہے نا کی وجہ سے بھی ہمیں فوبیا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو ہمیں اس میں ایسا لائف امپیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ روزمرہ زندگی میں ہمیں گزارنے میں مشکل ہو جاتی ہے، ہمارا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے آپ کو سوشلی آئسولیٹ کر لیتے ہیں، ہم ایسی سچویشن سے لوگوں سے اوائڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ہمارے کانفیڈنس کو بوسٹ اپ کرنے کی بجائے ہمیں ہمارا کانفیڈنس لو کر دیتے ہیں، ہمیں لیک آف کانفیڈنس کر دیتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے ایجوکیشن یا پھر ورک بھی ہمارا متاثر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں تو ہمیں تھیراپی اپلائی کرتے ہیں، کوگنیٹیو بیہیویئر تھیراپی اپلائی کی جاتی ہے پیشنٹ پہ، جس کو CBT بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہماری نیگیٹیو تھاٹس کو پازیٹیو تھاٹس میں چینج کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم پیشنٹ پہ ایکسپوجر تھیراپی بھی اپلائی کرتے ہیں۔ ایکسپوجر تھیراپی بیسیکلی ایسی تھیراپی ہے جس میں ہم گریجولی فیئر کو فیس کرنے کا کہتے ہیں، اور اس کو فیس کرنے کے بعد ہم اپنا فیئر اندر سے نکال دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے نا ریئلٹی بیس تھیراپی بھی اپلائی کی جاتی ہے، جس میں ہم پیشنٹ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو آپ جس چیز سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں یہ ریئلٹی میں آپ کے سامنے ہے، آپ اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کا ڈر محسوس کر رہے ہیں اس کو اپنے دل و دماغ سے آہستہ آہستہ نکالیں، کیونکہ آپ جتنا خوف محسوس کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اتنا خوف والی چیز نہیں ہے۔ اس میں ہم پیشنٹ کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتاتے ہیں، لمبا گہرا سانس لینے کا کہتے ہیں، مائنڈ فلنس ٹیکنیکس بتائی جاتی ہیں۔ اس میں سیویئر کیسز میں ہم میڈیکیشن اپلائی کرتے ہیں، اینٹی انزائٹی میڈیسن پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس میں سپورٹ سسٹم کے تھرو بھی ہم ہیلپ لیتے ہیں، اس میں فیملی سپورٹ ہوتی ہے، سبلنگ سپورٹ ہوتی ہے، فرینڈلی انوائرمنٹ ایسا دیا جاتا ہے جس میں پیشنٹ اپنا کیتھارسس کے تھرو اپنا فوبیا کو ختم کر سکتا ہے۔ اس میں ہم اس کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ایسی سچویشن سے جس سچویشن سے وہ ڈر محسوس کرتا ہے اس سچویشن کو گریجولی فیس کر کے اپنا سٹریس کو ریلیز کر سکتا ہے، اپنے آپ کو اس ٹرامیٹک سچویشن سے نکال سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ خوف محسوس کرتا ہے۔ یہ ہماری دماغی صحت پہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس میں ہم پیشنٹ کو ایسے لگتا ہے کہ غیر ضروری طور پہ اس کا دماغ کا جو ایمگڈالا ہے فیئر سینٹر وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے جسم کو احساس ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی خطرہ موجود ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ایسا کوئی بھی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جسم فوراً رد عمل دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ فوبیا کی کائنڈس کی بات کی جائے، اس کے ٹائپس کی بات کی جائے تو یہ ہمیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے سم ٹائم یہ لوگوں کو جانوروں کا فوبیا ہوتا ہے، کسی کو ڈاگز وغیرہ سے، اسنیک فوبیا ہوتا ہے، انسیکٹ فوبیا ہوتا ہے، بعض اوقات کسی کو نیچرل انوائرمنٹ سے، ہائٹ، واٹر سے، اسٹارم طوفانی ایسی صورتحال سے فوبیا ہوتا ہے، تھنڈر اسٹارم سے یا ہیوی رین اسٹارم سے بھی فوبیا ہو جاتا ہے۔ سچویشنل فوبیا کی بات کی جائے تو سم ٹائم لوگوں کو ایئرپلین سے فوبیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیکل اگر ہم بات کریں تو بلڈ یا انجیکشن وغیرہ سے بھی فوبیا ہو جاتا ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ فوبیا کے بعد ہمیں پینک اپنا احساس ہوتا ہے۔ سوشل فوبیا اگر ہم دیکھیں تو سوشل فوبیا ایک یہ بھی انگزائٹی ڈس آرڈر ہے جو کہ ہمیں لوگوں کے سامنے بولنے سے ان کے سامنے ڈر محسوس ہوتا ہے، کسی بھی قسم کی باتیں وغیرہ کرنے سے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔
اگر ہم اس کے ڈیٹیل کازز کی بات کریں تو یہ ایک وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کئی عوامل مل کر ایسا فوبیا کریٹ کرتے ہیں۔ اس میں ہمیں چائلڈ ہوڈ ٹرامیٹک انسیڈنٹ کے بعد بھی ایسا فوبیا محسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کے نیگیٹو ایکسپیرینس کی بات کریں تو یہ ایکسپیرینس جو ہے نا ہمارے ذہنی صحت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمارا برین بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا برین بہت زیادہ فیئر محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے ہمارے جو ذہنی صحت کے علاوہ زندگی پہ جو اثرات ہوتے ہیں، ہمارا کانفیڈنس بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے، لیک آف کانفیڈنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، ہماری سوشل لائف بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسکول اور ورک پلیس پرفارمنس بھی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم فوبیا اور نارمل فیئر کی بات کریں تو نارمل فیئر میں ایسا ہوتا ہے کہ ریئل ڈینجر محسوس ہوتا ہے، جبکہ فوبیا میں بغیر خطرے کے محسوس ہوتا ہے۔ نارمل فیئر میں یہ ٹیمپرری ہوتا ہے، جبکہ فوبیا میں یہ لانگ ٹرم دیکھا جاتا ہے۔ نارمل فیئر میں یہ کنٹرول ہوتا ہے، ہم اس پہ آسانی سے قابو کر سکتے ہیں، جبکہ فوبیا انکنٹرولیبل ہوتا ہے۔ نارمل فیئر میں ہم یہ ڈیلی لائف اس میں متاثر نہیں ہوتی، جبکہ اگر کسی پرسن کو فوبیا ہے تو ڈیلی لائف اس کی افیکٹ ہوتی ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نا کسی بھی سپورٹ سسٹم یا کسی بھی تھراپی کے تھرو ہمارا اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے۔ اس میں اینزائٹی ڈس آرڈر ٹریٹیبل ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے۔ اس میں ہم اس کا ایکسپوجر تھراپی یا کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کے اپلائی کرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کو پاسبل کر سکتے ہیں۔ جی نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر پہ لے کے آؤں گی۔ مجھے دیں اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔